میرا نام فیضان پارسا ہے، بدقسمتی سے میرا شمار خصوصی افراد میں ہوتا ہے، اسپیشل پرسنس جو چل پھر نہیں سکتے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ہم لوگ انسان نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہمارے ملک میں ہمارے لیے سہولیات کا فقدان کیوں ہے؟ عوامی مقامات سے لے کے بینکوں تک کسی بھی جگہ پہ ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ آگے انہوں نے ایک ایسا جملہ لکھا ہے جسے بولتے ہوئے مجھے اذیت۔ بہرحال فیضان پارسا صاحب، اسٹیفن ہاکنگ ایک مثال، ابھی کچھ دیر پہلے وہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ ٹھیک ہے، بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو جو بھی صورتحال ہے، مجھے تفصیلات کا نہیں پتہ۔ قدرت امتحان لیتی ہے تو اگر آدمی مستقل مزاج ہو تو چیزوں کو آسان بھی کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمارے ہی ملک میں ہمارے لیے سہولیت، تو بھائی میرے، آپ تو کہہ رہے ہیں خصوصی افراد میں ہوتا ہے میرا شمار، یہاں تو جو نارمل عام سو کالڈ میں کہہ رہا ہوں، جو ویل چیئر پہ نہیں بیٹھا اور چل پھر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ نارمل ہو، لیکن بہرحال ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کروڑوں نوجوان گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے بعد دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ وہ پتہ نہیں 2.5 کروڑ کے قریب معصوم بچہ اسکولوں سے باہر ہیں، چائلڈ لیبر کو فلانا کو ٹمکانا، آپ کو بھی پتہ ہے، اور چھوٹے ورک شاپس پہ، پان سگریٹ کی دکانوں پہ، اینٹیں بنانے والے بھٹوں پہ۔ تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری آپ تصحیح فرما دیں اگلے میسج میں۔ سو یہاں نہیں، اب اپنی بات کرتے ہیں، یہاں تو جو بندہ سو کالڈ نارمل بھی ہے، اس کے لیے بھی حالات سازگار نہیں۔ ابھی اسی پروگرام میں پتہ نہیں آپ نے وہ پچھلا دیکھا ہے کہ نہیں، جس میں ایک صاحب اپنا اور اپنے باقی دوست آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ 8 سال سے 10 سال سے بیرون ملک ہیں، واپس آنا چاہ رہے ہیں، لیکن اتنی انسرٹنٹی ہے کہ ان کے اپنے دکھ ہیں۔ سو انفارچونیٹلی آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ایک میرے بزرگ دوست تھے عباس ستر، پاکستان کے بہت بڑے جرنلسٹ، بہت نامور۔ ان کی ایک نظم ہے، وہ شاعری بھی کرتے تھے، اور ان کی پہلی 2 لائنیں سن رہے ہیں کہ اے ماں تو نے ہمیں کن زمانوں میں کن زمینوں پہ جنم دیا، ماں سے شکوہ کس بات کا ہے، کس جگہ پہ کس زمانے میں ہمیں پیدا کیا، اس سے تو بہتر تھا کہ مارا۔ انتہا یہ ہے کہ جو خالص بادشاہت ہوتی ہے، اگر شیر شاہ سوری جیسا بادشاہ ہو، خالص بادشاہ، تلوار کے زور پہ آیا ہوا، وہ بھی ہندوستان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انگریز مورخین نے کمپلیمنٹ شیر شاہ سوری کو، مثلاً ایک یہ ٹوائن بھی ہیں یا ریمز میور، اب مجھے نام ایگزیکٹلی نہیں یاد، لیکن جملہ مجھے نہیں بھولتا کبھی۔ انہوں نے کہا شیر شاہ سوری کی ایڈمنسٹریشن ایسی تھی کہ آدھی رات کا وقت، ذرا جملے پہ غور کریں، آدھی رات کا وقت، گھنا جنگل، بوڑھی عورت تنہا اور سونا اچھالتی گزرتی تھی، تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ سو اس کو ہم اگر سادہ پیرائے سے بیان کریں، دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہمارا نظام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خلفائے راشدین جو 4 تھے، ان کے بعد جب یہ امیر معاویہ نے ملوکیت میں تبدیل کر دیا، بیٹے کو یزید کو نومینیٹ کر دیا، وہاں کہانی ختم ہو گئی۔ ہمارا بنیادی طور پہ مسلمانوں کے طور پہ ہمارا نظام ہے خلافت اور ملوکیت، یعنی بادشاہت، جو امیر معاویہ اور پھر آگے یزید وغیرہ، وہ کوئی جتنی دیر بھی
بنو امیہ یہ خاندان چلا، اس میں فرق یہ ہے کہ خلافت میں آپ فیر طریقے سے بیعت لیتے ہو اقتدار میں آنے سے پہلے، لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں۔ بادشاہت، ملوکیت وہ ہے کہ آپ پہلے اقتدار پہ قبضہ کرتے ہو تلوار کے زور پہ، پھر تلوار کے زور پہ آپ بیعت لیتے ہو۔ یہی تاریخ ہے ہماری۔ جو خلفائے راشدین جو 4 ہیں ہمارے، ان کے بعد پھر بگڑتا چلا گیا۔ موٹی بات میں عرض یہ کروں کہ اصل کہانی ہے نظام کو جو چلاتے ہیں، اگر وہ سنسیئر ہیں، اگر وہ کمیٹڈ ہیں، ادروائز کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے باہر جائیدادیں خریدنی ہیں، باہر فورن بینکس میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس رکھنے ہیں، اور بظاہر اگر ان کا اربوں روپے کی پراپرٹی پاکستان میں بھی ہو تو عرب ان کے لیے اٹھنیاں چونیاں ہی ہیں۔ پاکستان میں ایسے خاندان ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ جو ان کی بڑی پراپرٹی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرین کی طرح ہے، وہ ساری نیچے ہے، وہ ایک اینٹنا سا اوپر اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو سمجھتے ہیں لوگ ان کے یہاں سٹیکس ہیں، ان کے یہاں سٹیکس نہیں ہیں۔ پاکستان کے بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کا اصل سارا کچھ باہر ہے۔ یہاں چونکہ انہوں نے حکومتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہاں اپنا ڈنڈا ڈیرا رکھا ہوتا ہے، تو عام آدمی اس کو نہیں انٹرپریٹ ٹھیک طریقے سے کر سکتا۔ سو بنیادی طور پہ دوستو ذہن میں یہ رکھیں کہ نظام نہیں۔ میں نے ساری مثالیں دی ہیں ماڈرن ہسٹری میں، شیر شاہ سوری کی میں نے مثال دی ہے، اکبر کے زمانے میں نسبتاً صورت، سلمان علی شان، سلمان دا میگنیفیشنٹ جو آٹومن امپائر کا۔ تو آج کے زمانے میں میں نے دیکھیں اسکینڈینیویا ہے، انگلینڈ ہے، یہ اپنا امریکہ ہے، چائنا بالکل ہی اس کا کوئی ڈیموکریسی سے لینا دینا نہیں ہے، یہاں پھٹکار ہے ہمارے۔ سو لوگ گندے، منافق، مجھے ایک، میں کسی وقت نام بھی لے دوں گا، پی ٹی آئی کے ایک بہت معزز رکن ہیں، عہدیدار بھی ہیں خاصے، سرکار میں بھی ان کی ایک پوزیشن ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ حسن بھائی ذرا پتہ تو کریں، جو جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم دا اونلی ون جس کی فائل میں صرف ایک صفحہ ہے، چونکہ میں نے کیا ہی کچھ نہیں، میرا نام ہے، بلدیت ہے، کوالیفیکیشن ہے، میرا کام کار بڑا موٹی موٹی ایک پیج، باقیوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں، وارداتی ہیں، وارداتیں جاری ہیں، ڈر ڈر کے جاری ہیں، رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے، احتیاط بڑھ گئی ہے، لیکن بے شمار لوگ موجودہ گورنمنٹ کے بھی وہ اپنی دہاڑیاں لگا رہے ہیں۔ سو اٹس ناٹ دا ٹاپ مین اونلی، یا کہ جی سسٹم کون سا ہے، یہ جو بھی ہوگا جب تک یہ گند ریپلیس نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عمران جیسا بندہ اگر چلتا جائے ذرا کچھ دیر، اس کے بعد ساری سمجھ آ جائے، اس نے زندگی میں ہر چیز ککھ بھی نہیں پتا تھا، اور جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا، بیکاز وہ غلطیوں سے سیکھتا آرڈینری پلیئر ورلڈ کلاس کرکٹر بنا۔ ککھ بھی نہیں پتا تھا، شوکت خانم ہاسپٹل گئے، عمران کو کیا پتا ہاسپٹل کیا ہوتا ہے، بس ایک دماغ کو چڑھی بھی تھی، بہت اونچ نیچ آئی، بہت پرابلمز آئے جو ہم لوگوں کو نہیں پتا، لیکن وہ ڈٹا رہا اور سیکھتا رہا، بالآخر آپ دیکھ لو کراچی تک معاملہ پشاور سے پہنچ گیا۔ تو اس لیے اس پہ نہ آپ زیادہ پریشان ہوں کہ جی یہ پریزیڈنشل سسٹم یا پارلیمانی نظام، یہ وہ اچھا برا، کوئی اچھا برا نہیں ہے، لوگ ہیں اچھے برے۔